بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ جو آپ کا بیان سن کر خوش بیٹھا ہے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، ایک دفعہ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب بلا تمہید میں اس علاقے کی نامور شخصیت حضور سائیں غلام مصطفیٰ فخری صاحب ان کی بارگاہ عالیہ کے اندر التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کے شایان شان ان کا استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، لبیک لبیک لبیک۔ جناب قبلہ سائیں غلام مصطفیٰ فخری صاحب۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ پیچھے بیٹھ جاؤ، پیچھے 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 بیٹھ جاؤ۔ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفوق کل ذی علم علیم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین جل شانہ امن کہ اللہ رب العالمین نے اس ادارہ پاک دے اندر محفل دستار فضیلت وچ شمولیت دا شرف حاصل فرمایا۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت، اتباع، فرما برداری، غلامی دی توفیق عطا فرمائے۔ تواڈے علم دے اندر یہ چیز ہے کہ 3 سال تو میں چونکہ مریض ہاں، کل بھی قبلہ صوفیت عملی صاحب تو ماسٹر مدین صاحب کل بھی وقتی طور تے گئے سپیشل پتہ کرن۔ میں اس وقت میرے کو ڈاکٹر موجود آ جڑا میرا بلڈ لے جا رہی ہے، میرے ٹیسٹ پورے صحیح نہیں ہیں۔ تقاضا ہے میں بار بار، شاید ہی بھی میں پہلی دفعہ ایسی غلطی کر رہی ہوں مجبوراً کہ میں بار بار ٹیک لاندہ رہی ہوں، حالانکہ مجلس دے اندر میری شاید پہلی دفعہ ایسا ہویا، مجبوری ہے میرا بیٹھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ اس ادارے دے جتنے اراکین ہیں، میں ان اراکین دا بھی غلام ہاں۔ میرے خدمات اس ادارے نال جی میں ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں، البتہ یہ کہ خواہش ہے ایک بار بار دعاواں منگ دیا سے کہ مولا کریم میں زندگی وچ ایک ادارہ ویکھ لواں جس دی کوئی مینوں بھی خدمت دی توفیق ہوئے۔ میں قال اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنا نال سن لواں، مولا مینوں اس تو بعد موت آوے، یہ میری دعا ہوندی ہے۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہاں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے شاہ ولی اللہ مقدس دلوی رحمت اللہ علیہ انفاس العارفین نے فرما دیں کہ جدو اللہ کام لینا ہوئے تو چونٹیاں کو ہاتھیاں والا کام لے لیندا ہے۔ یہ مالک دا انتخاب ہے، یہ دی رضا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا بزرگانوں بابا صوفیت عملی صاحب دعوت برکاتم اللہ علیہ اللہ تعالیٰ انہوں نے خضری عمر عطا فرماوے۔
مزید دین دی خدمت دی توفیق عطا فرماوے. یہ اللہ رب العزت جل وعلا دا انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ مزید ان دے علم میں علم میں برکت عطا فرماوے. میرے حق وچ ہی ہن اے دعا کیتی کرو کہ اللہ کرے میرا ایمان تے خاتمہ ہوئے. دین دے اندر جو وقت گزر گیا بہت شرمندہ ہیں، واللہ بہت شرمندہ میں کہ میری زندگی لوگوں دے سامنے کچھ ہیر ہو رہے، حقیقت تو نہیں. بہت زیادہ ہی شرمندہ، حقیقت بات ہے، بہت زیادہ ہی شرمندہ. لیکن رب العالمین معاف فرماوے. باقی ماندہ زندگی تھوڑی زیادہ جیڑی اللہ تعالیٰ دین دی خدمت دی توفیق عطا فرماوے. چونکہ اے مشن بہت مشکل ہے. علم دا مقام تسی قبلہ مفتی صاحب تو سن رہے آج علماء دا مقام ہے. امام شرانی رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ اللہ رب العالمین علماء دا جو مقام بروز قیامت کھل سی وہ اللہ رب العالمین نے دنیا تو چھپایا ہوا ہے. بشرطے کہ جس طرح حضرت صاحب بول رہے آئے منہ تے خوشامت اچھی نہیں. بڑا عرصہ ہو گیا آپ دی تقریر سنن دا بڑا ہی انقلاب آیا ہوا ہے. یہ اعلیٰ حضرت دا فیض ہے. حضرت امام اہل سنت مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دا فیضان اج چمک رہی ہے. بڑے عرصہ دراز تو بعد موقع ملا ہے. بڑا ہی انتہائی دل خوش ہویا ہے کیونکہ جو حالات میڈیا تے ویکھا جا رہی ہے بالکل کچھ پڑے ہوئے بالکل میرے طرح سکول دی حاضری کائنی تے علامہ فہامہ تے ایسے مسائل بہت انہاں دی گفتگو سنتے بڑا دل خوش ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے. ہر بندے نو اپنے معیار تے اپنے پانی چرانا چاہیے جتنی ویلیو، کیونکہ مشن انبیاء ہے. اے علماء دا شعبہ ہے، تدریس یہ سلسلہ اے مشن انبیاء ہے. چھوٹا موٹا شعبہ نہیں کہ ہر بندہ یہ کر لوے. اے انبیاء دا مشن ہے. اور تاجدار گولڑا فرماتے ہیں اس وچ سب تو زیادہ جڑی چیز ضروری ہے وہ اخلاص ہے. اس دینی مشن دے اندر سب تو زیادہ جڑی قیمتی چیز ہے وہ اخلاص ہے. میری جدوں بھی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ علماء دا کا مقام ہے میں نے اتنی حدیثیں یاد نہیں. میں پہلے بھی بارہا آکھنا کہ میں پڑھویا نہیں ہے کوئی پہلی باری نہیں بارہا پہلے بھی آکھنا. ہو سکتا حدیث دا مفہوم میں صحیح بیان نہ کر سکا. حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جس نے عالم دی زیارت کی تھی حضور فرما گویا اس نے میری زیارت کی تھی. جس نے عالم دے ہستے مسافہ کیتا من صافہ علمان فقہ انما صافنی. حدیث پاک میں متن اس واسطے نہیں پڑھ رہی ہیں، ہو سکتا میری ربی غلطی ہوں بچپن نے جڑی حدیثہ یاد ہیں. سرکار دا فرمان ہے کہ جس نے عالم دی زیارت کی تھی گویا ہی اس میری زیارت کی تھی. جس عالم نال مسافہ کیتا ہی ہویا گویا اس میرے نال مسافہ کیتا. جڑا عالم دی مجلس وچ بیٹھ گئی ہوں جی میں میری مجلس وچ بیٹھ گیا تو جنہاں نو دنیا تے میری مجلس نصیب ہو گئی کل قیامت نو ہی نصیب ہوئے گی. یہ علماء دا کا مقام ہے. میری جتنی دفعہ بھی ملاقات ہوئی ہے میں نے زیارت شرف حاصل ہویا. حضرت قبلہ حافظ بشیر احمد سے فردوسی دامت برکاتہم العالیہ میں ایک دفعہ بھی انہاں دا اے مس نہیں کہ محفلاں چ ملاقات ہوئی ہے یا تنہائی چ ملاقات ہوئی ہے. او انہاں دا حسن ظن ہے. میں سمجھنا جو ہاں انہاں دا حسن ظن ہے. انہاں دا اے جملہ ہوندا کہ فقری صاحب دعا کرو اللہ اخلاص عطا فرمائے. اصل چیز اخلاص ہے. انما الاعمال بالنیات. دار و مدار نیت ہے تے نیت کسی دی کوئی نہیں جاندا وہ خدا ہی جاندا ہوندا. ہر بندے دے نیت تو خدا واقف ہے. خدا تو نیت نہیں چھپ سکتی. تو تاجدار گولڑا فرماندے نے اس شعبے وچ اخلاص ضروری ہے. اخلاص ضروری ہے. آپ فرمایا پھر تھوڑا بھی کام کرسی اخلاص ہویا اللہ دی رضا ہوئی اللہ دے محبوب دی رضا ہوئی تو اس کام تھوٹے دا فروغ بھی اسمانہ تک ہو سی. اگر اس دے اندر اخلاص نہیں تو پھر بہت بڑا کام ہو دے کوئی ویلیو نہیں ہے. بڑا دل خوش ہویا ہے. انہاں یہی درس دیتا ہے جو اکثر میں اتھے بارہا میری ان صرف ایک ڈیوٹی جمعے دی وہ بھی میں نے شاہ صاحبانہ مجبور کیتا ہے. ڈاکٹر نے آکھا ہے صرف رمضان شریف 10 منٹ بول سکتے ہو باقی تسی آدھی صحت دا خیال کرو. وہ تھوڑا بھولی جاندہ ہے. اتنے میں ہی عرض کرنا پہ نیٹ یوز نہ کرو. نیٹ تے ون پل میں مولوی نہ سنو. حالات بڑا عجیب و غریب ہو گیا. اللہ تعالیٰ تواڈی تے میری عقیدت بنداں دی جوڑے ہیں اہل سنت اولیاء کرام نال وابستہ اللہ ایمان تے خاتمہ فرماوے. انشاءاللہ یہ صورت پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر. اللہ کرے محبوب کریم آ جاون لجپالن پردہ پوشن ہر غلام حضور دی نگاہ وچے
ساڈا تو سنیا کون سنیا دا عقیدہ یہ ہے کہ میرے کردار تو حضور واقف ہیں، میرے خطرات تو حضور واقف ہیں، میری سوچاں نو حضور جان دین، ہر وقت حضور دی نگاہ چاہیں۔ دعا فرماؤ کہ لجپال کریم کرم فرماویں، سکرات دا وقت ہوئے حضور کرم چا فرماویں۔ اللہ رب العزت جلہ والا باقی تھوڑی زیادہ جیڑی زندگی ہے اللہ تعالیٰ مینوں توفیق عطا فرماوے، میں مزید اس ادارے دی بلکہ جتنے بھی اہل سنت دے ادارے ہیں اللہ تعالیٰ مینوں انہاں دے وچ حاضری دی خدمات دی توفیق عطا فرماوے۔ تو امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء دی جو عظمت بروز قیامت کھلنی ہے، آپ فرماؤ مخفی ہے، وہ ظاہر نہیں کیتی گئی۔ پھر وہ دی وجہ کی ہے وہ ظاہر کیوں نہیں کیتی گئی؟ تو آپ فرمایا اگر علماء دا جو مقام آخرت نو کھلنا ہے، اگر دنیا تو کھل جاوے تو علماء نو عبادت ہی کسے نہیں کرن دینی۔ تو انہوں دی مصروفیات اتنی بڑھ جاسی کہ ہر کوئی دعاواں والا، محبتاں والا، پیار والا، وہ اتنا رش پہ جانا ہے، پھر وہ تدریس بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ پڑھا بھی نہیں سکتا، وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے انہوں نے شان نو مخفی رکھا ہے اور بروز قیامت وہ پھر چیز اجاگر اسی۔ اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں بھی علم پڑھن دی عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ میری صحت دا تقاضا، ہن انہاں دی اڈیکن تک میں بولنا ہے، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے لیٹ ہو گئی۔ درود پاک۔ دوسری میری عرض ہے، آپ بیان کسر نہیں چھوڑی، بیان مکمل ہو گیا۔ ایک دعوت میں بھی دیسا علماء کرام، وہ یہ ہے کہ علم ظاہر دے نال نال علم باطن دی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کوئی نہیں، میں سمجھتا علم ظاہر دے نال نال، علم ظاہر ہم چمس کا، علم باطن ہم چشیر۔ ظاہری علم مثل دودھ دے تے باطنی علم مثل مکھن دے۔ ظاہری علم دے نال نال باطنی علم ہی پڑھنا ہے۔ اگر باطن علم ظاہری علم تے اکتفا ہو جاوے تو تاجدار گولڑا نو سیال شریف جاون دی لوڑ کا ہی نہیں ہے۔ اگر ظاہری علم دے اتنے بندہ کم تمام ہو جاوے تو قاضی محمد عاقل سے ابنو قبل عالم دی بارگاہ چاون دی لوڑ کا ہی نہیں ہے۔ اگر ظاہری علم تے بھی مکمل کام ہو جاوے تو خواجہ عظمت اللہ تو گیروی نو قبلہ عالم دی بارگاہ چاون دی لوڑ کا ہی نہیں آئی۔ سونے تے سواگا تاں میری یہ درخواست ہے، جیڑے بچے جس ادارے چو عالم بنتے نکلے نا وہ کسی کامل پیر دی بارگاہ چاہتے روحانی علم ہی حاصل کرے رہے۔ میں دعویٰ دینا غور بھی کر دیں، ظاہری علم تک اکتفا نہ کرو، باطنی علم پڑھو۔ کیوں؟ وجہ کی ہے؟ وجہ ہے اگر اساتذہ پڑھاون والے اگر قابل تو ہوئے تو بچہ متکبر نہیں بنے گا۔ اگر اساتذہ دی توجہ نہ آئی تو جیڑا بچہ عالم بنتا ہی متکبر ہو گیا۔ تو حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیں لا تدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، فرمایا جس دے دل وچ رائی برابری تکبر جنت نہیں جائے گا۔ تے تکبر دے اقسام ہیں، زمین دا تکبر آ سکتا ہے، حسن دا تکبر آ سکتا ہے، آواز دا تکبر آ سکتا ہے، علم دا تکبر آ سکتا ہے، کاری عمر دا تکبر آ سکتا ہے۔ تکبر دے کئی قسمان، اللہ رب العزت جل والا کرم فرماوے پھر کسے کامل دیاں جتیاں جوڑ دایا وہ دی ہستی نو مٹا تے رکھ دے نا تو پھر بندہ کوئی اور شئی بن جاندہ ہے۔ ظاہری علم دے نال نال باطنی علم ضروری ہے۔ علم ظاہر ہم چمسکا، علم باطن ہم چشیر۔ ظاہری علم مثل دودھ دے، باطنی علم مثل مکھن دے، تو دودھ دا خطرہ ہے۔ دودھ دا خطرہ ہے، انہوں تسی دا 15 دے ہون فریجاں آ گئیاں، دا 15 دے ہون کٹ لئیسو، تسی آپ کو بیان فقری صاحب کی بولے جان دیں، ہون دودھ نو اگر تسی فریجے چ رکھو تو ہو سکتا دا 15 دے کٹ دے ہوئے، تو یہ اگر گرمی دا موسم ہوئے تو تسی انہوں فریجے چ نہ رکھو تو پھر دودھ دا خطرہ ہے۔ پھر ہو سکتا آلے سنت دا عالم ہوئے تو کوئی اور بٹور لے جاوے، ہو سکتا دو تنو خطرہ ہے، تو دو تنو جدو جاگ لائی جاوے پھر گالوے چھپا غمان دا گت کے ذکرو چھک مدھانی ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی۔ تو جدو پھر مکھن نکل جاوے پھر مکھن جدو پکا لیا جاوے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید، لبیک لبیک لبیک۔ جدو مکھن عورت
سگڑ عورت جدو پھر انہوں چھات لسی ساڑ دے وے تے مکھن پکا تے رکھ دے وے پھر انہوں تسی سالان دے سال کھاؤ خراب نہیں ہو سکتا. اس سے واسطے خواجہ عظمت اللہ تغیروی قبلہ عالم کنوائے سبحان اللہ. اس سے واسطے شاہ سلیمان قبلہ عالم دی بارگاہ چاہیں. اس سے واسطے تاجدار گوڑا سیال شریف گئے. اس سے واسطے گئے کہ ظاہری علم تو بعد باطنی علمی میسر آ جائے. باطنی علم دا ایک مقام ہے. اے بندہ انسان بہت بڑی کمال دی چیز ہے. جدو ظاہری علم نہ رنگیج جاندہ ہے پھر اس تو بعد جدو باطنی علم پڑھدا ہے نفس امارہ لوامہ ملیمہ مطمئنہ راضیات مردیہ نفس دی اقسام ذکر لسانی قلبی روحی سری اخفی اخفا نسوت ملکوت جبروت لاہوت جو منازل طے کردہ ہے خلق جیندی گول ہے ہر دم فرید گول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلق جیندی گول ہے ہر دم فرید گول ہے. پھر اللہ رب العالمین حجابات اٹھا دیندہ ہے. شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دی کتاب ہے مدارج النبوت شریف او فارسی والی دی میں بات کردہ پیا ہون ترجمے دا میں نہیں پتا مختلف علماء نے ترجمہ کیتا ہے جیڑی فارسی والی کتاب آئی او دا میں ترجمہ پڑھا میں آپ بذات خود اتنی فارسی نہیں پڑھا ہویا او دی شرح کاظمی شاہ صاحب نے کیتی ہے. آپ فرمایا جدو کامل پیر حضور دا تصور دست ہے تو روحانی منازل طے کردہ ہے جتھے حضور دا غلام بیٹھو ہوئے پردے ہٹ جاندے ہیں حضور دی زیارت بھی کر لیندہ سوال بھی کر لیندہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قبلہ سائیں غلام مصطفیٰ فخری صاحب. چونکہ میرا حق ہے جو میرے مطالعے چاہیا میں وہی سناونا ہے. بچہ نو میں ترغیب دے رہی ہاں. میں چاہنا واللہ میری درینہ خواہش ہے میں نہیں پتا اگلے دستار فضیلت میں ہو سا یا نہ ہو سا. مریض آدمی ہر وقت تیاری رکھنا میں نو نہیں پتا. اے ادارے دی نسبت قبلہ عالم غریب نواز نالے اس ادارے دی نسبت حضور بابا جندے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نالے. ہاں لوگاں دے علم میں چے ہے کہ حضور بابا جندے شاہ صاحب زہر عالم نہیں آئے. یار پتہ نہیں ایو سمجھ دیو بھئی زارہ با نالی بندہ عالم بندہ ہے نگاہ منال کچھ نہیں بن سکتا. میں اس ولی نہیں مہندہ جیدے کنو علم نہ ہوئے. واللہ باللہ تاللہ میں ترائے قسمہ کھا دیا جنو اللہ ولی بناونا چاہتا ہے پہلے علم عطا کرنا. خضر علیہ السلام نے پڑھا سکتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. پہلے زاری علم عطا ہوسی پھر زاری علم دے ظرف وچ ولایتہ موتی رکھا جاسی. حضور بابا جندے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بظاہر نہیں پڑھے جدو آپ دا شجرہ شریف کیا نا اس شریف انہاں کا یا شجرہ بیان کر تے یا پھر اسی تینو سید عمر دی سند نہیں دینی تینو شجرہ نہیں ملنا یا شجرہ بیان کر یا کڑا بھی چلگ تتے گرم کڑا بھی چلگ. سبحان اللہ. آپ فرمایا میں شجرہ بھی بیان کر سکنا تو میں تتے گڑا چو لگ سکنا. سبحان اللہ. انہاں کہ چلو پہلے شجرہ بیان کرو. آپ نے جیڑا شجرہ بیان کیتا نا بیبیاں مائیاں تک نام دسے. سبحان اللہ. امام حسن تے امام حسین تک اتنے رشتہ داری بیان کیتی شجرہ بھی مل گیا انہاں عزت بھی کیتی. بعد پچھا خالص نے کو خاص دوستہ نے حضور اتنا یادا آپ فرمایا خضر علیہ السلام میرے نال کھڑے ہے. سبحان اللہ. سبحان خضر علیہ السلام میرے نال کھڑے ہے تو اس واسطے وہ میری رہنمائی کر رہا ہے. معلوم ہے جنہاں نو خضر نظر آ رہا ہے اور رہنمائی بھی ہو رہی ہے. انہاں لوگوں نے اسی جیل نہیں آکھ سکتے. اور یاد رکھو برخوردار توڑے واسطے ایک بات ہے میرے والد سے موجود ہے تقریر آئی مولانا محمد صدیق صاحب بیاڑی جی ہے میں انہوں دی بارہا زیارت کی تھی میں نے شرف حاصلے نقش بندی سلسلے دے پیر ہے. بابا جندے شاہ صاحب ترائے دن ملاد کر دیا ہے. مولانا محمد شریف صاحب تقریر کر رہے ہیں اتنے بڑے عالم آئے تے بابا جندے شاہ صاحب دی چار پائی آئی وہ سننی آئے پکے سلسلہ نقش بندی چو خلافت بھی آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کردہ ایک باس آ گئی. وہ باس جڑی ہے وہ توتھو تو اچھی ہے وہ میں برخوردار نو دسنا چاہنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شفیق چشتی صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان کے شایان شان استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک لبیک
لبیک اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید جناب قبلہ چشتی صاحب. تو آپ دی چار پائی قریب آئی بابی اندے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو انہاں بیان کیتا او بات جڑے لفظ میں تانوں پہلے یاکا پہ توڑی او سمائیں توچے او سلسلہ نقش بندی دی اندر او وقت شہود دے کہہ لیں علماء واسطوں میں مخاطب ہے وہاں مخاطب ہی نہیں وقت الوجود تے وعدت شہود دا میار ہے ایک صوفیاں دیئے گلان او چکے نقش بندی ہے انہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے شہودی نظریے نال تعریف کی تھی اور تسی سمجھ دو بابا جندے شاہ صاحب دا بکریاں چرا دے وقت ساری زندگی ہو تو پڑھے ہو کہیں نہیں آئے میرے والد سے وچ موجود ہیں چونکہ انہاں دی نسبتوں سے شریف ہے تو جتنے سلسلہ چشتیہ دے کابر ہیں انہاں دا سارا دا چونکہ جو معاملہ شیخ محی الدین ابن عربی نال ہے اس معاملے تصوف ہے روحانی طور تے ایک نظریے دے مطابق باقی تو سلسلہ شجرہ چلدا بھی ہے تو بابا جندے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی روحانیت تے پورے نہ اترے حالانکہ اہل سنت علماء ہے مولانا محمد شریف صاحب ویاڑی دے نوری میں انہوں نے زیارت کی تھی بابا جندے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی طبیعت گھبرا گئی آپ فرمائیے حضرت صاحب نو بند کرواؤ چاہ نہیں تو پھر میری منجی چالو روحانیت دے عالمہ آپ فرمایا ساڑھے شیخ نے حضور دے بارے جو نظریہ بنایا اس چی سرکار نو اللہ دی ذات دا صفات دا افعال دا مظہر اتم سمجھنے ہیں تو معلوم ہوا ولایت ادو تک ملدی نہیں جب تک زہری علم نہ مل جاوے تو اس واسطے دوستو میں ترغیب دے رہا سو کہ یہ بچے پڑھتے لکھلیں بادب بنتے لکھلیں سنیاں دے ادارہ میں چو بچے متکبر بنتے نہ لکھلیں اپنے آپ نو کچھ بناتے نہ لکھلیں میٹھتے لکھلیں پھر کوئی ایسا ہور مل جاوے کسی کامل دی بارگاہ دی اندر پھر علم بھی ہوئے ظاہری علم بھی ہوئے باطنی علم بھی ہوئے تو پھر کیا کہنا اس سے پہلی جملے ہوتے میں تقریر مکاندہ پیا کہ حضرت صاحب دی انتظار آئی او شاہ عبداللہ کا محدث دہلوی فرمایا ہے جدو پھر وہ سرکار دی بارگاہ چو نظر منظور ہو جانتا نا کائنات دے جس کونے چ بیٹھا ہوئے کسی مسئلہ کوئی مسئلہ درپیش آ جاوے پھر جدو مراقبہ کردہ حضور دی زیارت بھی کر لیندہ ہے تو سوال جواب بھی ہو جائے اللہ رب العزت جل والا اس ادارے نو حضرت صاحب رندہ ادارہ ہے مفتی امتیاز الحسن دا ہے پاکستان دے اندر پوری دنیا تے جتنے بھی اہل سنت دے ادارے ہیں اللہ تقویت عطا فرماوے اللہ جتنے بھی طلباء ہیں انہوں نے زہری علم نال بھی نوازے تو میری تے دعا اللہ باطنی علم نال نوازے وما علینا ماشاءاللہ